کہ کیا ہوں۔ پاکستان نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا؟ آپ کوئی نصف صدی سے زیادہ عرصے سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں، حکمران بدلے ہیں، فوجی اور جمہوریت بار آئے ہیں، آپ کے خیال میں اس مسئلے کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا رہی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جب 1972 سے یہ سلسلہ چلا کہ جنگی قیدیوں کو لانا ہے، اس وقت پرائم جی منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایکٹیو تھے اور وہ ہندوستان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ تو 1973 میں پنڈی گیا ہوا تھا اسی سلسلے میں، اور وہاں میری ملاقات ہوئی تھی عزیز احمد صاحب سے، جو کہ سیکریٹری خارجہ تھے، اور اس وقت وزیر جی خارجہ شاید کوئی نہیں تھا، وہی سیکریٹری خارجہ تھے، بعد میں وہ وزیر خارجہ بنے۔ وہ شملہ جا رہے تھے مذاکرات کرنے انڈیا سے، اور ہم ان سے ملے تھے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے، جہاں آپ جنگی قیدیوں کی بات کریں، وہاں ان نان بنگالیز کی بھی بات کریں جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا اتنا قتل عام ہوا ہے۔ تو عزیز احمد صاحب نے مجھ سے یہ کہا بہجت کہ آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، یہ ان کا جملہ تھا مجھ سے، کہ اس وقت میں جا رہا ہوں اپنے فوجیوں کو چھوڑانے کے لیے، آپ ان نان بنگالیز کی بات لے کر آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ ابھی تو میں صرف جنگی قیدیوں کی بات کروں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیوروکریسی بگننگ سے ہی اس کے خلاف تھی کہ وہاں سے لوگوں کو یہاں لایا جائے۔ اور بعد میں پھر جب معاہدہ ہوا تھا انڈیا سے پاکستان کا، اس میں بنگلہ دیش کی حکومت بھی موجود تھی، اور تینوں ممالک کے وفود وہاں بیٹھے تھے، اور اس میں گفتگو ہوئی کہ بھئی جنگی قیدی یہاں سے چلے جائیں گے انڈیا سے، اور جو بنگالی وہاں مغربی پاکستان میں بیٹھے ہیں، یعنی پاکستان میں، وہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے۔ جب یہ بات ہو گئی تو انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے کہا کہ ان بہاریوں کا کیا ہوگا جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو آپ لے جائیں۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ عزیز احمد نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ لوگ ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے تھے، اس سرزمین پہ آئے تھے، لہٰذا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ بنگلہ دیش کے شہری ہیں، آپ ان کو وہیں رکھیں۔ یعنی اتنی بڑی بات، اور یہ مجھے یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ منظر عام پر تو نہیں آئیں، مگر اس وقت کے عبدالستار صاحب ڈی جی ساؤتھ فارن ایشیا، فارن منسٹری میں ساؤتھ ایشیا کے ڈی جی تھے، اور بعد میں جی وہ سیکریٹری خارجہ بنے، وزیر خارجہ بھی بنے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، بعد میں بھٹو صاحب نے انٹروین کیا، اور یہ مذاکرات طے پائے کہ جو نان بنگالیز ہیں ان کے سبسٹینشل نمبر نان بنگالیز کو ہم ریپیٹریٹ کریں گے، اور اکارڈنگ ٹو 4 کیٹیگریز، اور وہ کیٹیگریز بھی پاکستان نے بنائی۔ پہلی کیٹیگری ویسٹ پاکستانی ڈومیسائلڈ۔ اب آپ سوچئے کہ ویسٹ پاکستانی ڈومیسائل میں تو یہ بیچارے آتے ہی نہیں تھے، یہ تو وہیں رہتے جی تھے۔ دوسرا ڈیوائیڈڈ فیملیز۔ ڈیوائیڈڈ فیملیز کا ڈیفینیشن انہوں نے یورپی ڈیفینیشن رکھا تھا، یعنی اگر بیوی وہاں ہے اور میاں وہاں ہے، یا وائس ورثہ، تو وہ ڈیوائیڈڈ فیملی ہوگی۔ ہمارے 4 بھائی، ہم 4 رہتے تھے پاکستان میں، والدین وہاں تھے، ہماری ڈیوائیڈڈ فیملی نہیں تھی۔ نمبر یہی میرا 3، جی، تو یہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد نمبر 3 انہوں نے رکھا تھا کہ ہارڈ شپ کیٹیگری۔ ہارڈ شپ کیٹیگری میں ان کا ڈسکریشن تھا کہ یہ کس کو لیتے ہیں اور کس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی قدغنیں لگائی گئیں، اور جب یہاں سے پاکستان سے 300 350 بنگالی ایک طیارے میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور ہم جا کے ساری رات ایئرپورٹ کے چھتوں پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے اسی جہاز پہ تبادلے میں، تو وہاں سے کوئی جہاز پہ کسی پہ 30، کسی پہ 35، کبھی کسی پہ 40، اور وہاں سے کراچی سے ہم بھاگ کے جاتے تھے پنڈی، اور کیبنٹ ڈویژن کا جو ریپیٹریشن ونگ تھا، اس کے جو سربراہ تھے وہ کرنل نواز تھے، مجھے آج تک نام بھی یاد ہے۔ ہم جا کے ان سے لڑتے تھے، اور وہ ہم سے جھوٹ کہتے تھے کہ وہاں لوگ ٹریس نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں لائے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہ ایئر لفٹنگ جو یونیو کی تھی، ایئر لفٹنگ وہ بند ہو گئی، بنگالی سارے کے سارے چلے گئے، اور اب انہوں نے وہاں پہ جو رہ گئے تھے لوگ، ان کو چھوڑ دیا۔ یہ رکاوٹ سب سے بڑی بنیاد۔
تو نظامی صاحب ایک ان یہ جو کیمپ ہیں ان میں اب جو رہنے والی نسلیں ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں، اور جس جی نے 1971 دیکھا ہی نہیں، ایک ایسی نسل بھی ہے جس نے بالکل 1971 بھی نہیں، اس نسل نہیں کی دیکھا. شناخت کیا ہے؟ کیا وہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں، بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں، یا ایک ایسی نسل جسے تاریخ نہیں بھلا دیا ہے؟ کس طرح سے دیکھتے جی ہیں ان کیمپوں میں رہنے والے یہ لوگ نوجوان جو اب وہاں پلے بڑے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے بہجت، اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک ایسی نسل ہے کہ جو کیمپوں میں ہی پیدا ہوئی ہے، اور اس کو تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد سے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. یہ اسکول نہیں جا سکتے تھے. ان کے اپنے علاقوں میں کوئی اسکول اس لیے نہیں تھا کہ یہ تو کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے، عارضی زندگی گزار رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا. پھر یہ کہ ان کے والدین کے پاس تو بدن پر جو ایک کپڑا تھا وہی رہ گیا تھا، اور وہ جس حال میں رہ رہے تھے وہ تصویریں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کا کیا حال تھا. تو وہ پڑھا بھی نہیں سکے. تو آپ یقین کیجئے کہ ایک نسل ایسی ہے جو جوان ہی نہیں بلکہ عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اور اس کو الف بے بھی نہیں آتا، اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی. تو ایسی صورت میں ان کو تو حقائق کا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں جو وہاں کا میڈیا ہر سال بتاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے آ کے یہاں ہماری نسل کشی کی، اور ان کا ساتھ یہاں کے ان نان بنگالیز نے دیا ہے، اور ان کو ہماری نسلوں کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. تو ان کی یہ نسل جو ہے، جو بغیر بنگالیوں کی ہے کیمپوں میں، وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ شاید یہی سچ ہوگا. اور جب میں اپنے پروگرام کرتا ہوں اور میں وہاں پہ، اب ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہو گئی، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کا ایک ایجنٹ ہوں، اور جو میں ایسی باتیں پھیلا رہا ہوں. ان حقائق کا ان کو علم نہیں ہے. اور بجد میں یہ بات کہتا چلوں آپ کے سامنے کہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ نیریٹو مشہور ہے کہ پاکستان نے ان کی نسل کشی کی، 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، اور 3 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ بالکل ایک متھ ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ 1 مارچ سے 24 مارچ تک پاکستان کی فوج تو کینٹونمنٹ میں بند تھی. آخر کس نے بنگالیوں کا قتل عام کیا؟ اور باہر تو قتل عام ہو رہا تھا ان نان بنگالیز کا. اور 24 مارچ کے بعد جب 25 مارچ کو آرمی آپریشن ہوا ہے، تو سارے کے سارے ریبیلینز بھاگ کے انڈیا چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. یعنی عوامی لیگ کے رہنماؤں میں سوائے شیخ مجیب الرحمن اور کمال حسین کے کوئی نہیں وہاں تھا. سب کے سب جا چکے تھے. اور ایسٹ پاکستان رائفلز، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، جو بنگالیوں کی 75% اس میں تعداد تھی، وہ سب اسلحے لوٹ کر کے اور مارتے ہوئے جا رہے تھے بارڈر کے علاقوں میں ان نان بنگالیز کو، اور زیادہ تر لوگ بھاگ چکے تھے یہاں سے. تو پاکستان کی جب آرمی جاتی تھی ان علاقوں میں جہاں کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں مکتی باہنی والے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو وہ خالی خالی جھوپڑیوں کو آگ لگاتے تھے، اور ان کو کوئی ریبیلین نہیں ملا تھا. میمن سنگھ کا علاقہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے ڈھاکے سے. جب وہ وہاں گئے پاکستان آرمی، یہ کتابیں آ چکی ہیں اب، اس میں شرمیلا بوس کی کتاب بھی ہے کہ میمن سنگھ کے مسجدوں میں جب گئے تو وہاں جن لوگوں نے پناہ لیا تھا ان کو وہیں مار دیا گیا، اور 8 انچ کی خون کی تہیں جمی ہوئی تھی. یہ پاکستان آرمی نے ان کو دیکھا، اور ان کے علاقوں میں لوگ لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور کوئی بنگالی ان کو نہیں ملا. تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ میں، کوئی ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز تو دکھائے کہ جہاں سے پتہ چلے کہ بنگالیوں کی نسل کشی ہوئی ہے.